تھی کہ خدا کا کلام کتنی ماں کو عزت دیتا ہے. ایک غیر قوم کی عورت کی کہانی, ایک غیر قوم کی ماں کی کہانی میں بائبل مقدس میں سے پڑھ رہی ہوں. آئے میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے دوسرا سیموئیل اور اس کا 21واں باب. یہاں پر ایک کہانی بیان کی گئی ہے اور اس کہانی میں لکھا کچھ یوں, تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ 3 سال پیدل پہ یعنی کہ مسلسل 3 سال ہوئے اس ملک کے اندر قحط پڑنا شروع ہو گیا. قحط کہتے ہیں جہاں پر نہ کھانے کے لیے روٹی, نہ اناج, نہ چاول, نہ کوئی فروٹ, اینی تھنگ جو بھی ہم کھا سکتے ہیں, کھانے کے لیے چیزیں ہمیں درکار ہے نا, اور جو ملنا بند ہو جائے بالکل, اور اس ملک کی زمین خشک ہونا شروع ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ قحط پڑا وہاں پر, کال پہ گیا. لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, جسم خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب کال پڑتا ہے. تو یہاں لکھا ہے کہ جب داؤد بادشاہ کے ایام میں 3 سال تک مسلسل کال پڑتا رہا تو بادشاہ خدا کے حضور میں گیا اور اس نے خدا سے پوچھا کہ خداوند ریزن کیا ہے, کیوں ہمارے ملک کے اندر خوشحالی نہیں آ رہی, کیوں ہمارے ملک کے اندر خداوند کھانے پینے کی چیزوں کی کمی آ گئی ہے. تو خداوند خدا نے بادشاہ کو جواب دیا کہ تیرے بنی اسرائیل قوم کے اندر جبعونیوں کی نسل میں سے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا. خدا نے بادشاہ سے کہا کہ بے گناہ لوگوں کو اسرائیل میں قتل کیا گیا ہے جو جبعونی ہیں, اور خدا نے کہا مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ وہاں پر بے گناہ لوگوں کا خون بہایا گیا ہے. اس لیے خدا نے بے گناہ کا خون, میں بات کر رہی ہوں ایک غیر قوم کی, جبعونیوں کی بات کر رہی ہوں کہ غیر قوم کے اندر جب لوگوں کا خون بہایا گیا تو خدا نے اس ملک کی برکتوں کو روک دیا, وہاں پر کال پڑنا شروع ہو گیا. بادشاہ جب خدا کے حضور گیا, اس سے خدا سے پوچھا تو خدا نے کہا کہ بے گناہ جبعونیوں کا خون اس جگہ پر بہایا گیا ہے, اور جب تک اس کا ازالہ نہیں ہوگا اس ملک کے اندر یہ کال یوں ہی جاری رہے گا. نہ تو کھانا کچھ ملے گا, نہ تو پینے کو کچھ ملے گا, اور نہ آسمان سے بارش ہوگی. You can get nothing, کچھ نہیں تمہیں ملے گا. بادشاہ جبعونیوں کے پاس گیا اور جا کر اس نے جبعونیوں سے پوچھا کہ میں نے خدا سے یہ بات دریافت کی ہے کہ تمہارے بے گناہ لوگوں کا خون اسرائیل کی
درد دیکھیں. 4 مہینے وہ ماں اپنے مرے ہوئے بچوں کے پاس بیٹھ کر ڈیوٹی دے رہی ہے اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر ان بچوں کی لاشوں کی محافظت کرتی رہی اور اس نے بادشاہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ میرے بیٹوں کی لاشوں کو اتار کر عزت کے ساتھ دفنایا جائے. میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتی. یہ خدا کے ساتھ تمہارا معاملہ تھا کہ خدا کے سامنے تم نے یہ بات رکھی اور ہمارے بیٹوں کو قربان کیا. لیکن میں یہ بات برداشت نہیں کرتی کہ میرے بیٹوں کی لاشوں کو دن کے وقت ہوا کے پرندے اور رات کے وقت دیکھا ہے. وہ بیٹھی ہے وہاں پر درد کے ساتھ. لیکن میرے عزیزوں، اگر ہمارے اندر ماؤں کا دل ہے تو ہم اس اسٹوری کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بائبل مقدس میں خدا نے اس کہانی کو کیوں لکھوایا ہے. کیونکہ خدا نہ صرف اسرائیل سے پیار کرتا ہے بلکہ اس کی محبت غیر قوموں کے لیے بھی یکساں ہے. غیر قوم کی ماں کے لیے بھی وہی محبت ہے جو آج خدا کی محبت ہماری ماں کے لیے ہے. اگر ایک غیر قوم کی ماں اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے مرے ہوئے جسم کے لیے اتنی فکر مند ہے تو پھر ایک مسیحی عورت کو، ایک مسیحی ماں کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک مسیحی ماں کے اندر کتنا درد ہونا چاہیے اپنی اولاد کے لیے. آج اگر اولاد نشے کی حالت میں ہے، آج اگر اولاد ماں باپ کی تابعدار نہیں ہے، تابعداری پر ماں باپ کی فرمانبرداری نہیں کر رہی، تو ایک ماں کو بھی ٹاٹ توڑ کر بیٹھنا چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کر سکے. اور وہ پرندے جو دن کے وقت اس اولاد کے خلاف ہیں اور رات کے وقت وہ پرندے جو اس کو بے آرامی کا شکار کر رہے ہیں، وہ ان کو وہاں سے بھگا سکے، اڑا سکے. تو کیا اڑائے گی؟ ہتھاں نال نصیحتاں کر کر کے، سمجھا کے، گالیاں نکال کے، مار پیٹ کے نہیں. میرے عزیزوں، وہ دعا کرے گی خدا کی حضوری میں، وہ خدا کی حضوری میں شفاعت کرے گی، وہ بادشاہ کے سامنے کھڑی ہو گئی، وہ حکومت کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ میرے بچوں کی لاشیں بے حرمت ہو رہی ہیں. تے آج ساڑھے زندہ بچے بے حرمت ہو رہے ہیں. ہم دیکھیں ہماری اولاد، بچے، نوجوان بیٹے جن کو نشے نے چھوڑے ہی نہیں ہے. مجھے اس چیز کی بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ جب میں انمیرڈ تھی تو ہمارے محلے میں چند لڑکے نشہ کیا کرتے تھے اور ہم سارے لڑکیاں اکٹھے ہو کر اس جگہ پر پہنچ جاتی ہوتی تھی اور ہم کہتے اٹھو نشہ نہیں کرنے آتا، اٹھو. ہمارے ہوتے ہوئے آپ یہاں پر اکٹھے نہیں بیٹھ کے نشہ کر سکتے. اور وہ ان کے وہاں سے بھاگ جایا کرتے تھے. پھر ہم ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ خدا تو ان کو نشے کی اس لعنت سے، کمزوری سے، اس گناہ سے آزادی اور بھائی بخش دے. لیکن آج میری ماں کو جو ضرورت ہے وہ دعا کی ضرورت ہے. ایک شاعر کہتا ہے، میں اپنی ماں کے اس قرض کو بھلا نہیں سکتا، میں اپنی ماں کے اس قرض کو بھلا نہیں سکتا کہ جب تک گھر واپس نہ آ جاؤں میری ماں سجدے میں رہتی ہے. ماں دعائیں کرتی رہتی ہے. آج اگر بیٹیاں بے روی کا شکار ہو رہی ہیں تو ماں کے خاص دن پر میسیج یہ ہے، میں نے اولاد کو میسیج سنایا ہے، آج ماں کے لیے میسیج کیا ہے کہ ماں کو دعا کرنی ہے.